ان علماؤں کے ساتھ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ صرف ایک توپ، چند بندوقیں، آپ نے شاملی کو بچایا، انگریزوں کو ہرایا تھا۔ ایک انگریز مورخ، بلکہ ایک خاتون انگریز کی کتاب میں نے پڑھی جس میں لکھا کہ ایک مرتبہ جب جنگ بعد میں انگریز بڑی تیاری سے آئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹے تو کسی ایک استبل میں جا کر چھپنا پڑا۔ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا اس اللہ کے ولی پر کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس استبل میں ہیں، مگر وہ انگریز سپاہی ان کو دیکھ نہیں سکے۔ اگر کوئی اور کہہ دیتا تو بولتے ارے بڑا چڑھا کر پیش کر دیے، ایک انگریز کی کتاب میں نے پڑھی، نام یاد نہیں آ رہا۔ یہ ان ہمارے معزز علماء کرام جو اللہ کے ولی بھی تھے، یہ ان کے کرامات بھی تھے۔ پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ چلے گئے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر کیا آپ جانتے کہ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے؟ جھانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے، مگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ خدا بخش کون تھا، غلام غوث خاں کون تھے، توپ کے انچارج غلام غوث خاں، فوج کے انچارج خدا بخش، جھانسی کی رانی کے ساتھ۔ مگر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں، جا کے تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو۔ تمہارے دل و دماغ میں 70 سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھر دی گئی ہے کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش، آرٹلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث خان، اور یہ لوگ 4 جون کو شہید ہوئے جھانسی کے قلعے کو کا تحفظ کرتے۔ اور کون ان کے خلاف غداری کیا؟ انگریزوں کے ساتھ کون تھے؟ یہ گوالیر کے سندھیاز تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے۔ اور جھانسی کی رانی کے ساتھ جو ایک ہمیشہ ایک خاتون مہیلا ساتھ رہتی تھی، وہ کیا ہندو تھی؟ نہیں، وہ مسلمان تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ منظر نام تھا اس کا۔ کوٹا کی سرائی میں جھانسی کی رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئی۔ یہ بتانا ضروری ہے، یہ بولنا ضروری ہے، ان لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے، ورنہ تو یہ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ موجودہ ہریانہ ہے، بہادر شاہ ظفر نے خود مختاری کا اعلان کیا علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے کے بعد، اور علامہ فضل خیر آبادی دلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیے تھے۔ اور اس وقت جمعے کی ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا مسلمانوں سے کہ جہاد کرو انگریزوں کے خلاف، جہاد کرو انگریزوں کے خلاف۔ تو ہریانہ کا حصہ جو اب موجودہ ہریانہ، وہاں پر بہادر شاہ ظفر نے ذمہ داری دی 2 لوگوں کو، ایک حکم جین کو اور منیر بیگ کو۔ یہ بہترین میتھمیٹکس پڑھانے والے تھے، بہترین زبان بولتے تھے، حکم چند اور منیر بیگ، ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی۔ انگریزوں سے مقابلہ کیا، بعد میں شکست ہوئی، تو انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ حکم چند کو اور منیر بیگ کو ایک ہی درخت کے ایک ہی ڈالی پر ان کو لٹکا کر پھانسی دے دی۔ اور کیا کیا؟ ان کی لاشوں سے کیا کیا؟ منیر بیگ کی لاش کو جلا دیا اور حکم چند جین کی لاش کو دفنا دیا۔ ان کے مذہب میں جلانا نہیں ہے، جلا دو، ان کے مذہب میں دفنانا نہیں، دفنا دو۔ اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ جو لوگ آج ترنگے کی بات کرتے، ان کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا ایودھیا کو